السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا سلسلہ غزوہ خندق تک پہنچا تھا، جو گزشتہ جمعہ تقریباً آدھا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اس سیرت پاک کے اندر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کس شکل کی قربانیاں لیں اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے لیں، اور یہ اللہ کے خوش نصیب بندے کیسے تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے پیش کیں۔ یہ چیز ہمیں بہت زیادہ سیرت کے اندر نوٹ کرنے کی ہے ہمارے لیے۔ اسی کے ساتھ بہت سارے مواقع پر رہبری، ہدایت کہ کس موقع پر ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے،
جب ہم محکوم ہوں، کسی کی ماتحتی میں ہوں، تو کیسے ہم کو رہنا چاہیے، اور جب اللہ ہمیں حاکم بنا دے، پاور دے دے، حکومت دے دے، تو اس وقت میں ہمارا کیا انداز اور کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے، کیا سوچ ہماری ہونی چاہیے، اور اگر دشمن ہم پر غالب آئے تو ہمارا کیا انداز ہو، اور اگر ہم غالب آئیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں وقتاً فوقتاً ہمارے لیے رہبری، تو یہ چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے سیرت کے اندر۔ سب سے زیادہ قربانیاں کہ اللہ کے دین کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ اور آپ کے صحابہ نے جو عظیم قربانیاں دیں، ان جیسی قربانیاں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام لائے، تو اسی طریقے سے ایمان صحابہ کرام کے جیسا، یعنی اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا، اس سے ملتا جلتا، اس جیسی مثال، ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش۔ تو اسی طریقے سے قربانیاں بھی اتنی عظیم تو ہو نہیں سکتی، مگر اس سے ملتی جلتی، وقتاً فوقتاً بھوک پیاس برداشت کرنے کے سلسلے میں، جیسا کہ اسی غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، بھوک اور پیاس کا بڑا برا حال تھا حضرات صحابہ کا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام نے پیٹ کھول کے بتایا کہ اپنے کپڑے ہٹا کر کے ہم نے پتھر باندھے ہیں، آپ نے اپنا جبہ اٹھا کے بتایا آپ نے دو دو پتھر باندھ رکھے تھے، کہ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا۔ اسی حال میں صبح و شام دن رات کی محنت سے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے۔ یہ خندق کوئی زمینی کھدائی کا نام تو ہے، مگر یہ اصل میں زمین کھودی نہیں جا رہی تھی، بلکہ دین اسلام کی حفاظت کی جا رہی تھی۔ خندق کے کھودنے میں اگرچہ کہ ظاہر میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اندر ایک گڑھا بنایا جا رہا ہے، مگر اصل میں یہ دین کی حفاظت کا کام ہو رہا تھا، کیونکہ جو آنے والا لشکر تھا، اس لشکر کو روکنا اور ان صحابہ کرام اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہونا، جو کہ دین اسلام کی حفاظت ہے اصل میں، تو اس دین کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانیاں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے، دن رات مسلسل محنت کر کے اتنی لمبی خندق کی کھدائی۔ ایک تو بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا، دوسرا موسم اتنا شدید سرد ماحول کا تھا، سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، جو آگے بات آئے گی، ایک واقعہ آئے گا سردی سے متعلق، ٹھنڈ سے متعلق، ایک دم کڑاکے کی سردی کا زمانہ۔ ایسی سردی کے ماحول میں حضرات صحابہ کرام کا گھروں سے نکل کر آنا اور بیوی بچوں کو گھر بار میں چھوڑ کر اکیلے تنے تنہا ادھر آ جانا، ایک تو کاروبار چھوٹا، تجارت، بزنس، ملازمت جو بھی تھی یہ سب چیزیں چھوٹیں، زراعت نہیں، کام دھندے پر نہیں جا رہے ہیں، مہینے 2 مہینے کا وقت تقریباً یہاں لگ رہا ہے، کڑاکے کی سردی میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور اتنی جانفشانی کا عمل کہ حضرات صحابہ مزدوروں کی طرح، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر مٹی پڑی ہوئی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ان کو جلدی میں، کیونکہ جلدی میں کام کیا جا رہا تھا، بہت جلد خندق مکمل کرنا تھا، تو یہ مٹی اٹھانے کے لیے ان حضرات کو کوئی آلہ نہ ملا، کوئی ایسی چیز نہ ملی جس میں یہ بھر کر لے جا سکتے، تو ان حضرات نے اپنے جبوں میں مٹی اٹھا کر پھینکنا شروع کیا، اپنے کرتوں میں ڈال کر، اپنے کپڑوں میں مٹی ڈال کر۔ اتنی عظیم شخصیات، اور کام اس طریقے سے مزدوروں کی طرح، کیونکہ وہ حضرات جانتے تھے کہ یہ ہماری جانوں کی حفاظت نہیں بلکہ یہ قرآن اور دین کی حفاظت کا کام ہے، کہ آج کی حفاظت اگر ہو گئی تو یہ دین اسلام قیامت تک پہنچے گا۔
آخری آنے والی نسل انسان تک دین کو پہنچانا ہے، تو ان حضرات نے نہ اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ موسم کی پرواہ کی، نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ سیرت کے اندر قدم قدم پر ہر واقعے کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت، اسے لینے کی ضرورت۔ اور دوسری چیز رہبری، کہ کس موقع پر آدمی کو کیسے چوکنا ہونا چاہیے، کیسی پلاننگ کرنی چاہیے، اللہ پر یقین، توکل، اعتماد کے ساتھ ساتھ، تقدیر پر بھروسے کے ساتھ ساتھ حسن تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ تقدیر پر بھروسہ اللہ کے نبی سے زیادہ اور کون کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ رہے کہ بھئی اللہ بھیجا ہے، وہ اپنا کام کرا لے گا، ہم کیوں محنت کریں، ہماری کیا ضرورت، اللہ کر لے گا اپنا کام۔ نہیں، تقدیر اللہ اپنا کام کرے گا، مگر اسی طریقے سے کہ اس نے ہمیں اجر دینے کے لیے فرمایا ہے کہ تم محنت کرو، تمہیں اجر عظیم دیا جائے گا۔ کام تو ہم کرا لیں گے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم جانوروں سے کرا لیں گے، ابابیل سے، پرندوں سے کرا لیں گے، مچھروں سے کرا لیں گے، کسی سے بھی کرا لیں گے، مگر تمہاری خیر کے لیے، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اس میں حصہ لو، شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، ورنہ تو وہ اپنے دین کا کام کیسے بھی کبھی بھی کسی سے بھی لے لے گا۔ تو میرے حال ایک چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اس واقعے کے اندر بھی اور پوری سیرت کے اندر بھی ان چیزوں پر تھوڑا ہر ہمیشہ ذہن لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے حال بہت زیادہ کڑی محنت کے بعد خندق کی جب کھدائی مکمل ہوئی اور 10,000 کا قریش اور بنو غطفان اور اطراف و اکناف کے تمام قبیلے والے اس واقعے کو، جو غزوہ ہے، غزوہ خندق کے نام سے لوگوں میں جو مشہور ہیں، قرآن اور عربی میں اور صحابہ کرام میں اور علماء کرام میں اس واقعے کا ایک دوسرا بھی نام ہے جو کہ لوگ بہت کم جانتے ہیں، اہل علم والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے مکمل ایک سورہ بھی اتارا قرآن میں غزوہ خندق کے نام سے، مگر خندق نام نہیں ہے، دوسرا نام ہے، وہ ہے احزاب۔ احزاب، واقعہ احزاب، واقعہ خندق بھی کہتے ہیں، جو کہ لوگوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ خندق کھودی گئی تھی، گڑھا بنایا گیا تھا تو اس کے نام سے خندق بولتے ہیں۔ ایک اور نام ہے احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں جماعت، پارٹیاں، ٹکڑی ٹکڑی جماعتیں، تو یہ احزاب اس کا پلورل ہے، حزب سنگلر اور اس کی جمع ہے، پلورل آتی ہے اس کی احزاب، بہت ساری جماعتیں کا واقعات جو کہ قریش کی اور اطراف و اکناف کی تمام چھوٹی موٹی جماعتیں، قبیلے، سب پورا مکہ اٹھ کر آ گیا تھا مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ جو تمام افراد مل کر 10,000 کے قریب لشکر بنتا تھا، تو اس لیے ان تمام چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ملا کر کہتے ہیں احزاب۔ سورہ احزاب 21ویں پارے میں، پونے پارے کے بعد آخر میں شروع ہوتا ہے، اور 22واں پارہ تقریباً آدھے پارے کے قریب جاتا ہے سورہ احزاب، جس کے اندر پردے کی آیتیں وغیرہ وغیرہ، اور اسی سورے کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو واقعہ خندق یا واقعہ احزاب، جو جماعتیں آئی تھی، تمام لشکر مل کر آئے، 10,000 کے قریب جماعت تھی، اور یہ حضرات لوگ آ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچلنے کے لیے آئے، مگر دیکھا کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب کارنامہ، خندق کی کھدائی ہوئی ہے۔ تو ان قریش میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا دھوکہ ہے جو تم لوگوں نے کیا، کیونکہ عرب والے اس طریقے سے خندق کی کھدائی جانتے نہیں تھے، معلوم ہی نہیں تھا ان کو۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ بڑا عجیب و غریب کام کیا تم لوگوں نے، دھوکے کا کام کیا کہ تمہارے گاؤں میں ہم داخل کیسے ہوں گے؟ یہ تو جنگ ہے نا، کوئی دعوت نہیں ہے،
کوئی مہمان نوازی، شادی تو نہیں، پارٹی تو نہیں ہو رہی کہ تم کو مہمانوں کی طرح بلا لیا جائے. جنگ ہے تو جنگ کے اندر دھوکہ اور پلاننگ، تدبیریں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوششیں، مال چھیننے کی کوششیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جائز بلکہ اچھا کام ہے جنگ کے میدان میں. دھوکہ دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اسی واقعے کے اندر بات آتی ہے آگے، الحرب الخدعہ، جنگ کا دوسرا نام ہے دھوکہ، تدبیر، پلاننگ. آپ اس کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو تو آپ تفصیل میں جا کر، ڈیپ میں جا کر سمجھیں، بات سمجھ میں آئے گی کہ جنگ میں، مقابلے میں، جہاں کہیں بھی دو ٹکراتے ہیں آپس میں تو وہاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے دھوکہ، پلاننگ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہی ہیں. اسی کا نام ہے مقابلہ. بہرحال تو قریش کے لوگوں نے کہا یہ تو بہت عجیب چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس علاقے کے لوگ جانتے نہیں تھے، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ کام کیا تھا، اور یہ کام ہوتا تھا فارس کے علاقے میں. وہاں کے لوگ اس کام کو جانتے تھے، جو وہاں کے ایک فرد آئے تھے، انہوں نے رائے دی تھی اور ان کے مشورے سے یہ کام ہوا تھا. بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں. دونوں جماعتیں آ کر آمنے سامنے ہوئیں، مقابلے کی نوبت نہیں آ رہی تھی. تو قریش کے لوگوں نے جماعتیں بنائیں، پارٹیاں بنائیں، اور ایک ایک سپہ سالار، ذمہ دار بنایا کہ بھئی دیکھو آج تمہاری ذمہ داری، دیکھو آج تم کیا کر سکتے ہو، کیسے لڑائی شروع کر سکتے ہو. تو ایک ایک آدمی اپنی جماعت ساتھ میں لیتا اور خندق کے چاروں طرف گھومتا دور دور سے. اور ادھر صحابہ کرام خندق کے اس پار کھڑے تھے، کوئی قریب میں آتا تو تیر برسا دیتے، ادھر سے یہ لوگ بھی تھوڑا قریب جاتے، جلدی میں تیر برسا کے آ جاتے. وہ تیر خالی جاتے اکثر، کیونکہ دور دور تھے، پہنچ سے باہر، درمیان میں خندق اور وہ ادھر ہے یا ادھر. بہت مشکل ہوتا تھا. کبھی کبھار پتھراؤ ہوتا، لوگ پتھر جمع کرتے اور پتھر پھینکتے تھے، ادھر سے بھی پتھراؤ ہوتا. تو بہرحال پتھر پھینکنا، تیر پھینکنا، یہی مقابلہ تھا جس کے اندر کوئی زیادہ جانی نقصان نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا. بس گنے چنے چند افراد کا انتقال. اس کے اندر صحابہ کرام میں سے تقریباً 6 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور کفار میں سے 3 آدمی مارے گئے. ایک تو وہ پہلوان عمرو بن عبد ود تھا، اور دوسرا نوفل بن عبداللہ نام کا ایک آدمی گھوڑے کو بھگاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی. تو گھوڑا چھلانگ تو لگایا مگر بیچارہ پار نہیں کر سکا، خندق کے آخر میں آ کر نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے گھوڑا اور نوفل بن عبداللہ دونوں کی ہڈیاں ٹوٹ کے خندق میں گر گئے. حضرات صحابہ کرام نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ دشمن تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا نوفل بن عبداللہ، تو قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا ایک آدمی مر کے خندق میں پڑا ہے، اب اس کو دفن کرنا ہم چاہتے ہیں، اس کی لاش ہمیں دے دو یا لینے کی اجازت دے دو. پتھر مت برساؤ، تیر مت برساؤ، ہم اپنے آدمی کو لے جائیں گے، دفن کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں 10,000 درہم آپ کو فدیہ، اس کی تاوان میں ہم دیں گے، بدلے میں دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل بن عبداللہ بھی خبیث تھا، اور اس کی جو دیت، جو بدلہ تم دینا چاہتے ہو، وہ مال بھی خبیث ہے، گندا ہے. نہ ہم اس کی لاش کو لیں گے، نہ تمہاری اس دیت اور بدلے کو لیں گے، بلکہ مفت میں لے جاؤ اور اس کی لاش کو دفن کر دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ. جنگ کے میدان میں دشمنوں کے ساتھ لوگ آفر کر رہے، اچھا موقع تھا کہ مال اینٹھ لیا جائے یا اور بڑھا کر پوچھا جائے، مگر آپ نے کہا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لے جاؤ، آرام سے لے جاؤ. اجازت دے دی، لوگ خندق میں اترے اور اس کی لاش کو لے جا کر دفن کر دی. صحابہ نے، حضور نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. تو اس طریقے سے 2-3 آدمی ان کے مارے گئے، اور ادھر حضرات صحابہ کرام میں سے 6 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے ایک نامور شخصیت کا نام آتا ہے، اوس، قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی شخصیت. ان کو ایک تیر لگ گئی جو بڑا گہرا زخم لگا تھا.
تو ان کا جب وہ تیر نکالا گیا اور مرہم پٹی کی جا رہی تھی تو انہوں نے اس موقع پر دعا کی، اے اللہ مجھے اب لگتا ہے کہ قریش میں اور ہم صحابہ میں جنگ یہ آخری ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ آخری ہے، اے اللہ اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم ہے اس کے بعد تو مجھے اسی زخم کو شہادت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر نہیں آگے جنگ باقی ہے تو مجھے صحت دے، مجھے باقی رکھ، میری عمر زیادہ کر، تاکہ میں تیرے راستے میں مقابلہ کرنا، جہاد کرنا جو کہ اعلیٰ ترین عمل ہے، اس میں آگے تک میں عمل کرتا رہوں، شامل ہوتا رہوں۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اسی زخم کی وجہ سے بعد میں چند دنوں کے بعد اس واقعے کے بعد شہید ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جنگ آخری تھی۔ حالانکہ سیرت جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا آگے بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں، جس کا نام خیبر ابھی آگے ہونے والا، بنو قریظہ کی جنگ ہے، خیبر کی جنگ ہے، اور صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، اور بھی بڑے بڑے 6 واقعات اس کے بعد موجود ہیں۔ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ ہے، خیبر کی جنگ جس میں حضرت علی نے خیبر کے قلعے کا دروازہ نکال لیا تھا، وہ مشہور جنگ باقی ہے، صلح حدیبیہ باقی ہے، فتح مکہ باقی ہے، حنین طائف کی جنگ باقی ہے، اور تبوک کا بڑا عظیم الشان سفر باقی ہے۔ یہ سب واقعات ہیں، مگر اللہ تعالی نے ان کی شہادت مقدر میں لکھا تھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور دعا جو کی تھی وہ یہ کہ اللہ اگر یہ ختم ہے تو شہادت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ یہ ختم ہے، مگر ختم نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے، آگے بات سمجھ میں آپ کو آئے گی کہ یہ بدر اور احد جیسی خطرناک جنگیں تھیں، اس طرح کی یہ آخری جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی یہ۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہونے والے ہیں اس میں پلڑا ہمیشہ صحابہ کا بھاری پڑے گا۔ ڈر اور خوف کا ماحول صحابہ پر نہیں، یہ آخری۔ بدر میں خوف کا ماحول تھا، احد میں خوف کا ماحول تھا، اور یہ خندق کا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا، صحابہ کرام کو سخت ترین جھٹکے دے دیے گئے، کلیجے منہ کو آنے لگ گئے تھے صحابہ کرام کے، اتنی خطرناک جنگ تھی یہ غزوہ خندق۔ مگر فرمایا یہ آخری ہے، اس کے بعد صحابہ پر ایسا خوف دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا اللہ نے قبول کر لی کہ سعد اب ختم ہے، اس کے بعد صحابہ کا پلڑا بھاری پڑنے والا ہے، اس لیے تمہاری دعا قبول اور تم شہید ہو جاؤ گے اسی میں۔ تو بہرحال بات آگے لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو واقعہ تھا جو میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ صحابہ کرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اللہ نے فرمایا آنکھیں ایک دم خیرہ ہو گئیں ڈر کی وجہ سے، جیسے آدمی ہکا بکا ہو جاتا ہے، آنکھیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ واقعہ وہ تھا جس میں صحابہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، پھٹ کے چوڑی چوڑی ہو گئی آنکھیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آنے لگے حضرات صحابہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ کیا ڈر اور خوف تھا؟ درمیان میں خندق تھی، لوگ ادھر تھے، صحابہ ادھر، اور عورتیں پیچھے قلعے میں محفوظ، تو ڈر کا کیا عالم تھا؟ بس سردی تھی اور مقابلے ہلکے پھلکے چل رہے تھے، اور کوئی بڑا جانی مالی کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، تو پھر ڈر کس بات کا تھا؟ ڈر کا جو اصل ماحول شروع ہونے والا تھا وہ اب تھا، وہ یہ کہ یہودیوں کا جو سردار، جو اس واقعے کا مین آدمی تھا، حوی بن اخطب، جو قبیلہ بنو نذیر مدینے سے اٹھا کر بھگا دیا گیا تھا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی غداریوں کی وجہ سے خیبر چلے گئے تھے، تو اسی نے یہ سارا کام کیا تھا، سب کو جمع کرنا، سب کو اکٹھا کر کے لانا۔ حوی بن اخطب جس کی بیٹی ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب،
اس کی بیٹی ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے. جیسے ابو سفیان سسر سردار بن کر مقابلے پر کھڑا ہوا ہے، اسی طریقے کا ایک اور سسر تھا یہ حوی بن اخطب یہودی قبیلے کا، لیکن بڑا، جیسے قریش کے اندر ابو جہل کا رول تھا، یہودیوں میں حوی بن اخطب کا رول تھا، بڑا خطرناک آدمی. جیسے منافقوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، یہ بڑے بڑے دشمن تھے جب تک مکے میں تھے. ابو جہل مدینہ آئے، یہودیوں میں حوی بن اخطب، اور ایمان والے آئے تو ایمان والوں میں دوغلا کام کرنے والے، منافقت کرنے والوں میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ بڑے بڑے رئیس اور سردار اور مین لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا. تو اسی حوی بن اخطب نے جب دیکھا کہ میری محنت سے اتنا بڑا مجمع تو آ گیا مگر یہ خندق درمیان میں ہے، کوئی مقابلہ جم کر نہیں ہو رہا ہے. یہودی تھا، یہ اپنے قبیلوں کو واپس مدینے میں لانا چاہتا تھا، مدینے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا. تو اس سے رہا نہیں گیا کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جنگ، اس طریقے سے آرام آرام سے رہنا اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو ابو سفیان سے مشورہ کرنے لگا. ابو سفیان نے کہا کہ بھئی تیری بات سن کر ہم آئے ہیں، اتنی بڑی جماعت لے کر آئے مگر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب کچھ کر، آگے کی کوئی پلاننگ ہے، کچھ کرے گا؟ تو حوی بن اخطب نے کہا ہاں، ایک آخری حربہ باقی ہے، ایک تیر باقی ہے، نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس سے کیا ہونے والا ہے. کہا جو بھی کرنا جلدی کر، بہت لمبا وقت ہو رہا ہے اور یہاں ہم اتنی بڑی جماعت کو کھلاتے پلاتے رکھ نہیں سکتے، رصد کا، کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی کمی ہے. تو حوی بن اخطب چھپتے چھپاتے رات کے اندھیروں میں ایک جگہ سے نکلتا ہوا بہت دور کی چکر کاٹتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوا، اور گیا بھی تو وہاں جہاں صحابہ کرام آگے تھے، ادھر پیچھے صلاح کی پہاڑیاں، اس کے آگے اندر شہر، اور شہر کے بھی پیچھے کے حصے میں قلعے کی طرح گھر تھے صحابہ کرام کے، جو ایک دم قلعہ نظر آتے تھے. ان پیچھے کے قلعے کی طرح جو مکانات تھے، ان مکانوں میں عورتیں اور بچے تھے جو بڑے محفوظ. اس کے پیچھے قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا. صرف ایک قبیلہ مدینے میں رہ گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. امن کا، آپس میں صلح کا معاہدہ تھا. اس قبیلہ بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد، کعب بن اسد جو سردار تھا، اس نے معاہدہ کر کے پیپر میں لکھا کر دستخط کروا کے رکھ لیا تھا کہ ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں بھائی چارہ ہے، محبت ہے آپس میں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے. امن کا معاہدہ تھا. تو اس لیے صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کوئی خطرہ نہیں تھا. مگر کمبخت حوی بن اخطب وہیں گیا پیچھے، اور وہ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا اس قبیلے کے پاس گیا. وہ بھی یہودی تھے اور یہ بھی یہودیوں کا بڑا سردار آدمی تھا. تو یہ وہاں گیا تو کعب بن اسد سردار نے دور سے ہی اس کو دیکھ لیا کہ حوی بن اخطب یہودی آ رہا ہے. تو اس نے فوراً اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، جو کہ معاہدہ تھا تو وہ صحیح چل رہا تھا. حوی بن اخطب قریب آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. تو کعب بن اسد نے کہا کون ہو؟ کہا حوی. کیوں آئے ہو؟ کہا ضروری بات چیت کرنا ہے. کہا کوئی ضروری نہیں ہے، تم بس غیر ضروری باتیں ہی کرنے آئے ہوگے، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، تم جاؤ اپنے کام کے لیے. تو حوی بن اخطب نے کہا ارے میری بات تو سن، بہت خیر کا سودا لے کر آیا ہوں، بہت نفع کا سودا لے کر آیا ہوں، بات سن لے، میری بات مان لے، بہت نفع کمائے گا. تو اس نے کہا تیرے سودے میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں بہت دیکھ لیا ہے، تم نے خود اپنے قبیلے کا ستیہ ناش کر ڈالا، قبیلہ بنو نذیر پورا مدینے سے خالی ہو گیا، برباد ہو گئے، اب ہمیں برباد کرنے کے لیے آئے ہو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا.
تو حی بن اخطب نے کہا یہ دروازہ درمیان میں آڑے ہیں، پیچھے پیچھے بات ہو رہی ہے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو اس نے کہا ارے دروازہ تو کھول، آمنے سامنے بات کریں گے۔ کہا نہیں نہیں، بہت نقصان ہونے والا ہے، میں تمہیں اندر آنے بھی نہیں دوں گا۔ تو حی بن اخطب نے کہا، ایک جو عرب والوں کی غیرت ہوتی ہے نا، اس غیرت کو اس نے چھیڑ دیا اور کہا ارے دروازہ نہیں کھولتا اس ڈر سے کہ میں تیرے گھر میں آؤں گا، وہ تھوڑا بہت تیرے گھر کی کچھ کھا پی کے چلا جاؤں گا، جو بولتے ہیں چائے ناشتہ کر لوں گا تیرے ساتھ بیٹھ کر، تو اس ڈر سے کنجوس کہیں کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ اب یہ کنجوسی کا نام بولنا تھا، سرداروں کو، بڑے لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ تو اس نے غصے میں آ کے دروازہ کھول دیا۔ کسے بولتا ہے کنجوس ہو، جتنا کھانا چاہتا ہے کھا پی کے جا، چل اندر چلتے ہیں۔ یہی ہونا تھا اسے، اندر چلا گیا، دروازہ بند کر کے اطمینان سے بیٹھا اور بیٹھ کے بات چیت کرنے لگا کہ تجھے حالت معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے۔ نہیں تو کچھ نہیں جانتا، میری بات مان، پیچھے سے حملہ تو کر دے۔ اپنے نوجوانوں کو لے کر، عورتیں ہیں ادھر پیچھے کی طرف، پتہ نہیں کون کون ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، پیچھے سے مقابلہ کر، یہ صحابہ ادھر والے ادھر آ جائیں گے اور ہم خندق کود کے ادھر اندر آ جائیں گے۔ بڑی زبردست پلاننگ تھی۔ اب سوچیے آپ حال کیا بنے گا حضرات صحابہ کا۔ اگر صحابہ دو جماعتوں میں بٹتے ہیں اور ادھر خندق کی حفاظت کرنے والے عورتوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر درمیان میں جیسے احد کا حال ہوا تھا، یہ حال بننا مشکل نہیں تھا۔ بس اللہ کی مدد ہی کی ضرورت تھی۔ اب یہ مانتا نہیں تھا، کعب ابن اسد کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تو باتیں جو کر رہا ہے مجھے اس کے اندر سراسر شر نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے، قبیلہ بنو غطفان اور قریش اور اطراف و اکناف کے چھوٹے موٹے سارے لوگ 10,000 لڑنے والے آئے ہیں، اور مدینے میں ہیں ہی کتنے، 3,500 لوگ تقریباً۔ اگر تم ساتھ دے دو گے، تمہارے 700-800 نوجوان ہیں، تو اتنا بڑا مجمع، سارا مدینہ پس کے رہ جائے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ تو اس نے کہا دیکھو ہمارا معاہدہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے سوا کبھی میں نے کوئی دوسری چیز نہیں دیکھی۔ وہ اچھی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، ہمارے امن اور ہمارے سکون کو تم غارت کیوں کرتے ہو؟ خاموش واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا رے بات سن، اب جو آئے ہیں ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بہرحال ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کیسے بھی مدینے پر فتح حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھایا ہے کہ اب کی بار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو پورا ہونے والا ہے، تو اگر ساتھ دے دے گا تو تیرا بھی بہت بھلا ہوگا، مال غنیمت میں جو زمینیں آئیں گی، جو مکان آئیں گے، اس میں تم کو بھی حصہ مل جائے گا۔ لالچ دیتا رہا۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہا یہ تمہاری باتیں سننے کو تو اچھی ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بن برسات کا بادل، تمہاری باتیں بن برسات کے بادل کی طرح، کالا ابر تو نظر آ رہا ہے مگر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور بغیر کوئی فائدے کے صرف کڑکڑاہٹ کی بجلیوں کی آوازوں کے سوا کچھ نہیں تمہارے پاس، یہ صرف شور ہے، آوازیں ہیں، دکھاوا ہے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حی بن اخطب کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا تو ہلکے میں مت لے، بہت کچھ ہوگا۔ بہرحال اس نے بہت لمبی ڈسکس کے بعد، بہت دیر تک بات چیت کے بعد، حی بن اخطب نے کہا دیکھ اگر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے، واپس جانے لگ گئے، تو میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں یہاں آ جاؤں گا، میری گارنٹی کہ میں یہاں آؤں گا، اور اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا، میں تمہارے نقصان میں شامل رہوں گا، اپنی جان تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو اب کعب ابن اسد پگھل گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا یہ معاہدہ توڑ دے اور جو لکھت ہوئی تھی اس کو پھاڑ دے اور اعلان کر دے کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور انتظار کر، ہم بتائیں گے تجھے کیا کرنا ہے، اس موقع پر وہ کام کر دینا، بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اس نے وہ خط جو تھا لکھا گیا تھا پھاڑ دیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اعلان کیا کہ اب سے ہمارا اور ان صحابہ کا کوئی آپس میں صلح کا معاملہ نہیں ہے، ہم بھی ان کے دشمن ہیں، اعلان کر ڈالا۔ حوی بن اخطب بہت خوش ہو کے سینہ چوڑا ہو گیا کہ اب میں جنگ جیت گیا، خوش ہو کے ادھر واپس آ گیا، ابو سفیان کو پورا حال چال سنانے لگا۔ اتنے میں اس قبیلہ بنو قریظہ کا سردار جو تھا غداری پر اتر آیا، اس نے اپنے ایک آدمی کو مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا، جو پیچھے کا علاقہ تھا، اس کی جاسوسی کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہاں پیچھے کے حصے میں کون کون لوگ ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں، یا کیا ماحول ہے، لوگ ان کی عورتیں اور بچے کہاں رہتے ہیں، یہ تمام جانکاری لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ اب جاسوسی شروع ہوئی، یہاں تو ساری کی ساری عورتیں اور بچے تھے، لڑنے والے کوئی صحابہ یہاں موجود نہیں تھے، صرف ایک صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، نگرانی کے لیے ایک مرد تھے بس۔ یہ یہودی آیا اور یہ گھروں میں تاک جھانک کرتے ہوئے جانکاری لینے کی کوشش، جو دیواریں تھیں دیواروں کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپاتے جاسوسی کرنے کے لیے گھومتے پھرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو اوپر کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، یہ اوپر ٹہل رہی تھیں، پھر رہی تھیں، ان کو پتا تھا کہ یہاں کچھ کبھی بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، نگرانی کرنا چاہیے۔ تو اوپر سے نگاہ پڑ گئی کہ نیچے ایک یہودی گھوم رہا ہے۔ اب یہ قریظہ کا آدمی تھا، معلوم تھا کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے، یہودیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جاسوسی تاک جھانک یہ جو کر رہا تھا، پہچان گئی کہ یہ جاسوسی کر رہا ہے، تو فوراً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو مرد تھے ان کے پاس آئے اور آ کر کہا ایک یہودی جاسوسی کر رہا ہے، اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ جائیے چپکے سے اسے مار دیجئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تھوڑا جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو جنت میں چلے جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ہر صحابی کا رول ایک جیسا نہیں تھا، یہ یاد رکھیے، ہر آدمی، ہم میں سے بھی ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ زبردستی کرتے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں ہمارے کام میں آنا چاہیے، ہمارے راستے میں آنا چاہیے، رانگ ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ ذمہ داریوں میں تقسیم کر کے پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرا میں اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے، اور میں وہ کام کر سکتا ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ یہ الگ الگ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں رکھا ہے۔ جتنے بہادر صحابہ کے واقعات آپ پڑھو گے، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے زبیر بن العوام ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، یا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوں، یا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جہاں پر آپ بڑے بڑے بہادروں کے واقعات پڑھو گے، انہی کے درمیان حضرت حسان بن ثابت بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کا رول الگ تھا، ان کا رول ایک دم ان سے ہٹ کر۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ جاؤ اس کو ذرا مار کے آ جاؤ، تو حضرت حسان نے کہا میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں، لڑنا وڑنا مجھے آتا نہیں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں، اگر اتنی ہمت ہوتی تو یہاں کیوں رہتا تم عورتوں کے ساتھ؟ مجھے نگرانی کے لیے حضور نے چھوڑا، لڑنے کے لیے نہیں۔ اگر لڑنے والا ہوتا تو خندق کے پاس ہوتا، مجھے نہ ہمت ہے اتنی، نہ وہ ہنر آتا ہے، میں جاؤں گا تو پٹ کے آ جاؤں گا، مار تو نہیں سکتا، تو میں نہیں کرتا۔
تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اگر یہودی کو ایسے چھوڑ دیا جائے، وہ پوری جانکاری لے کر جائے تو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے دیکھا اب حسان تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے خود، دیکھیے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، حضرت حمزہ کی بہن تھیں، حمزہ کا خون ان کی بھی رگوں میں تھا، وہی خاندان، وہی نسل. یہ خود کہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں. عمر پھوپھی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عمر تھی. نکلے اور جاتے جاتے جلدی میں تلوار تو نہیں ملی، ایک کھونٹا ملا، لکڑی، موٹی سی لکڑی ہاتھ میں لی، نکل گئی اور چپکے سے دروازہ ہلکے آہستہ سے کھولا. وہ دیکھتے دیکھتے ادھر سے جا رہا تھا، اس کو خطرہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا میں اکیلا ہی ہوں. وہ آگے آگے جا رہا تھا، دبے دبے پیروں سے حضرت صفیہ بغیر آواز کے، ہمت، اگر وہ مڑ گیا ادھر تو میری جان کا خطرہ، مگر ہمت اور جواں مردی جسے کہتے ہیں، جان کی پرواہ کیے بغیر اور بڑے ہی چالاکی کے ساتھ دبے دبے پاؤں سے گئیں. پیچھے سے ایک وار جو کیا ٹھنڈا ہو گیا، مار گرایا، تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا، 2-4 مار اور سر پہ مارے. وہ یہودی وہیں ڈھیر ہو گیا. جب اطمینان ہوا کہ مر گیا، واپس آئیں اور آ کے کہنے لگی حسان اب جاؤ، میں نے کام تو پورا کر دیا، اب اس کے ہتھیار، تلوار اور جو کام آنے کی چیزیں اس کے پاس ہیں لا لو، مال غنیمت ہے، میرا حصہ تھا میں نہیں لے سکتی کیونکہ وہ مرد ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا، میں چھوڑ کے آ گئی، مر گیا ہے، تم جا کے لا لو. تو کہنے لگے نہ مجھے مال غنیمت چاہیے، نہ ایسی چیزوں میں پڑنے والا، میں جاتا ہی نہیں. یہ قتل خون خرابہ مجھے نہیں آتا، مرنے دو، رہنے دو وہ چیزیں وہیں پر، مگر میں نہیں جاتا. تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمت کی کمی تھی، مگر انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے پورے صحابہ میں کسی نے وہ کام نہیں کیا جو حضرت حسان نے کیا. اب کیا کارنامہ ان کا تھا؟ میدان جنگوں میں جانے والے، اللہ کے راستے میں جانے والے، قربانیاں، شہید ہونے والے، وہ الگ. انہوں نے جو کارنامہ کیا کوئی دوسرے صحابی نے نہیں کیا. ان کی طاقت تھی ان کی زبان. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری طاقت زبان میں تھی. بعض لوگ تانے دیتے ہیں کہ علماء خالی تقریراں جم کو کرتی، دوسرا کیا بھی نہیں کر سکتے. ارے زبان کی طاقت بھی بڑی طاقت ہوتی ہے. ان من البیان لسحرا، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض بیان جادو کا اثر کرتے ہیں. لوگوں پر جادو کر دیا جائے، عقلیں ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ایک بیان ایسا کر دیا جائے پورا مجمع پاگل ہو جائے اور دیوانہ ہو کر اپنی جانوں کی قربانیاں دے دے، تو تمہاری 100 جانوں کی جگہ پر ایک کی زبان کافی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی معمولی کمال نہیں ہوتا. لوگوں کی غلط فہمی کہ خالی تقریریں کر دینا، خالی بیان کر دینا. اصل قربانی فیلڈ ورک ہمارا ہے، میدانوں میں ہم جاتے ہیں، قربانیاں ہم دیتے ہیں، مال ہم خرچ کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو ہم کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، اور جو آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ کام کے لیے تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک کی ہمت افزائی کرو، ہر ایک کا سپورٹ کرو، ہر ایک کا ساتھ دو، کسی کی ٹانگ نہ کھینچا کرو. یہ تمہارا کام صحیح نہیں، ہمارا کام بہت اچھا، یہ کام اصل، وہ کام نقل، یہ اچھا وہ غلط نہیں. ہر بندہ الگ الگ کام کرتا ہے اور پورا کام مل کر ایک دین کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں جانے کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن سمجھیے اس واقعے میں یہ بات ملتی ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے، جانتے ہیں ان کا لقب کیا تھا؟ شاعر رسول. شاعر رسول، اللہ کے رسول کا شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی میں ممبر رسول پر حضور کے سامنے کوئی صحابی ممبر پر نہیں بیٹھتا تھا، مگر حضرت حسان ممبر پر بیٹھتے تھے. حضرت حسان بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان میری تعریف میں اشعار بول، نعت پڑھ. نعت پڑھتے تھے حضرت حسان ممبر نبی پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ نعت پڑھتے، اشعار پڑھتے، ہنستے.
خوش ہوتے اور فرماتے حسان تمہاری تعریف اتنی اچھی ہے کہ تمہارے ساتھ جبریل بھی شامل ہے۔ جانتے ہو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کفار و مشرکین کے جو شاعر تھے حضور کی ہیجو کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ توہین میں اشعار بولتے تھے، تو ان اشعار کا جواب کون دے گا؟ بھئی تلوار کا جواب تلوار سے دینے والے بہت ہیں، کشتیوں میں مقابلہ کرنے والے بہت ہیں، زبان کا بھی مقابلہ چاہیے نا، ادھر سے زبان کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو ادھر سے زبان کا مقابلہ اگر کوئی کرتا تو تمام صحابہ میں حضرت حسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا مقابلہ کسی نے نہیں کیا جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کیا۔ انہوں نے ہی وہ اشعار کہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین میری آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے آج تک کسی کو جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا جو آپ سے زیادہ جمیل جس کو سمجھا جائے۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت ہے، وہ اشعار جو مدینے میں پڑھتے تھے ان کے ہیں۔ وہ کہتے تھے خلقت مبرئا من کل عیب، اے نبی جی آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ خود چاہتے ہو کہ مجھے ایسا بنائیے ایسا بنائیے، یعنی جیسے کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا کیا۔ یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ، ایسے بہت سارے اشعار تھے جو مدینے میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن میدان کے آدمی نہیں تھے۔ صحابہ نے ان کو طعنہ نہیں دیا، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا کام چھوٹا ہمارا کام بڑا، تم بہت پیچھے ہم بہت آگے، نہیں، ان کا الگ مقام تھا۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ قریظہ کے یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور وہ قریش کے ساتھ مل گئے، دشمنوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو صلح تھی وہ صلح انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ خبر صحابہ کو پہنچنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا تھا، بجلی کی طرح گری۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ پیچھے سے عورتیں ہیں، بچے ہیں، پیچھے سے اگر وار ہو جائے، مقابلہ ہو جائے تو اب ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھا وہ خوف کا ماحول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی بات پہنچی ہے، صرف پکا معلوم نہیں تھا، تو واقعے کی صحیح اطلاع لانے کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ذمہ داری دے کر بھیجا کہ آپ لوگ جاؤ بنو قریظہ کے لوگوں سے ملو اور پوچھو کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط خبر ہم تک پہنچی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سعد اگر بات صحیح نکلی، انہوں نے عہد توڑ دیا ہے، تو واپس آ کر صاف لفظوں میں مت بتانا، کیونکہ صحابہ ڈر جائیں گے، اشاروں میں بتانا، ایسا انداز اختیار کرنا جو میں سمجھ جاؤں دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جماعت گئی، بنو قریظہ میں داخل ہوئی، تو کعب ابن اسد سردار نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں یہ خبر پہنچی کہ تم نے عہد توڑ دیا۔ کون سا عہد؟ ہم نے کب کیا تھا تم سے عہد؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔ کون سا رسول؟ ہم تو نہیں جانتے کسی رسول کو۔ باتیں ایسی تھیں، اور انہوں نے گالیاں بکنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو بڑا غصہ آیا، مگر دوسرے صحابہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، اس سے اہم کام تو دوسرا، چلو یہاں الجھنا نہیں، واپس چلتے ہیں۔ گالیاں وغیرہ سن کر صحابہ کرام واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے، یہ حضرات آتے ہی اب کوڈ ورڈ الفاظ ایسے استعمال کیے جسے دوسرے صحابہ نہ سمجھیں۔
جیسے کسی ساتھی نے جب ایگزام کا رزلٹ آیا تو اپنے دوست سے کہا کہ بھئی مجھے ڈاؤٹ ہے میرے رزلٹ کے بارے میں، تم لوگ جاؤ رزلٹ دیکھ کے آؤ، میرا بھی رزلٹ دیکھ لینا اور مجھے آ کر بتا دینا، گھر میں رہوں گا، ابا امی رہیں گے، اگر کوئی ایک سبجیکٹ فیل ہوا ہوں تو مجھے اشارے میں بتا دینا، ابو اور امی نہ سمجھیں۔ تو کیا اشارہ دینا وہ بھی بول دو۔ کہا اگر کوئی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہوں تو کہنا ایک دوست نے سلام کیا ہے، وہ میں سمجھ جاؤں گا سلام کیا چلا گیا ہوں۔ تو یہ لوگ گئے اور رزلٹ دیکھ کر آئے تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پوری امت نے سلام کیا ہے، پورا ٹوٹل فیل، پورے سبجیکٹ گئے۔ تو اس نے کہا پوری امت نے سلام بھیجا ہے آپ کو۔ تو اس طریقے سے کوڈ ہوتا ہے، کبھی کبھار سامنے والے نہ سمجھیں تو یہ حضرات آئے اور آ کے کہنے لگے عزل اور قارہ کی طرح۔ عزل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے غداری کی تھی، صحابہ کو لے جا کر قتل کر دیا تھا، تو ان کا نام لیا صرف عزل اور قارہ۔ آپ سمجھ گئے اور کہا اللہ اکبر، غداری ہو گئی۔ لیکن صحابہ کو بھی اندازہ تھا، اڑتی اڑتی خبر پہنچی تھی، صحابہ بھی سمجھ گئے، اور یہ سمجھنا تھا حضرات صحابہ کا ڈر اور خوف۔ اب اسی وقت میں وہ تمام سوچ، بیوی، بچے، گھر بار اور اپنی جانیں، آگے اور پیچھے کیا حال ہوگا، اب کیا آگے کی اسٹریٹجی ہوگی، آگے کا انداز کیا ہوگا، اللہ کے نبی اس کا مقابلہ اب کیسے کریں؟ کیا دو حصوں میں بٹیں گے؟ مگر اتنی بڑی جماعت نہیں ہے۔ سوچ کے ہی کلیجے منہ کو آنے لگے، ہائے اللہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم زمین پر لیٹ گئے، اپنے چہرے پر رومال ڈال لیا، بہت دیر تک بے سدھ خاموش لیٹ گئے۔ حالت ہی ایسی تھی کہ کیا بولا جائے، کیا سنا جائے، کیا مشورہ کریں۔ اب باہر کا دفاع تو کر لیا، اندر بغل کے سانپ، آستین کے سانپ پیدا ہو گئے، اب ان کے ساتھ کیسے مقابلہ؟ اور دونوں طرف سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَاءُوكُمْ من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے نیچے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی دشمنوں نے تمہیں گھیر لیا۔ وہی وقت تھا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور صحابہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ طرح طرح کے ڈاؤٹس، کہ اللہ ابھی مدد کب آئے گی، اللہ کیا ہوگا، کون بچائے گا، کیسے بچائے گا، اللہ آپ مدد کریں گے تو کب، اور کب ہوگا، کیا جانوں کی قربانیاں ہو جائیں گی، بچے کٹ جائیں گے، بیویاں کٹ جائیں گی، طرح طرح کے گمان اللہ کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تمہارا حال تھا، اور ایک اور پریشانی شروع ہو گئی۔ اب آپ سوچئے، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور چہرے سے اپنا چادر ہٹایا اور فرمایا اللہ اکبر، اور اپنے مسکراتے ہوئے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، مگر کب اور کیسے وہ نہیں بتایا، مدد آئے گی۔ لیکن مدد سے پہلے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی۔ منافق یہ ہمیشہ ساتھ تھے، مسجد میں بھی آتے، نمازیں بھی پڑھتے، سفر میں بھی ہوتے تھے، احد میں بھی آئے تھے اور بھاگ گئے تھے درمیان میں، خندق میں اب تک منافق ساتھ میں تھے، اب تک ساتھ میں تھے، وہ بھی گھر بار چھوڑ کر وہ بھی آئے تھے، کیونکہ منافق وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، صحابہ جو کرتے وہ کرتے تھے، مگر اندر کفر تھا، کبھی کبھار ظاہر کرتے تھے کفر کو۔ جیسے یہ سچویشن آئی، یہ موقع آیا، تو اب یہ جتنے منافق تھے ایک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آ کر کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي
یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ لوگ کہتے تھے، صحابہ سے کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے نبی جو ہیں خندق کھودتے وقت وہ جو چٹان آئی تھی، کدال مارا تھا، روشنی نکلی، تو انہوں نے کہا تھا شام فتح ہو گیا اور فارس فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا۔ یہ یہاں بیٹھ کر کون سے باغ دیکھ رہے تھے، شام، یمن، فارس، یہاں سے وہاں کی خبریں دے رہے تھے، اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی پیشاب پاخانے کو ہمت سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ جھوٹے وعدے کر رہے تھے، نعوذ باللہ، منافق اب بولنے شروع ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر شام، یمن، فارس، طرح طرح کے ہرے بھرے باغ دکھا رہے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باہر استنجا کو نہیں جا سکتے۔ کون سا شام، کون سا مصر، کون سا یمن؟ یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، نعوذ باللہ۔ منافق صحابہ کے ذہنوں میں اب بات ڈالنے لگے۔ صحابہ جو پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے، اب اس طریقے کی باتیں، جو جلتی پہ تیل کا کام کرنے والا تھا، اور یہ وہاں سے باتیں ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک آتے اور کہنے لگے ہمیں بھی بات پہنچی ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی غداری پر اتر آئے ہیں، یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر ذرا الگ تھلگ ہیں اور دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی آسانی سے ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، تو میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ یستأذن، اجازت مانگتے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں گا، بیوی بچوں کو دیکھ کے آؤں گا۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ منافق ایک ایک کر کے جگہ چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اب بتاؤ حال کیا ہوگا صحابہ کا؟ جو جماعت تھی اب تک، اس میں سے کٹنے لگے منافق ایک دھیرے دھیرے۔ اللہ نے فرمایا یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہتے ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں، وما ہی بعورہ، ان کے گھروں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان یریدون الا فرارا، وہ لوگ بھگوڑے تھے، بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر، اور منافق جتنے تھے سب خالی ہو گئے۔ جب بھی آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات جب بھی آتے ہیں، امتحان میں مخلصین، مؤمنین اور منافقین چھٹ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، آزمائش میں، امتحان میں ایمان والے ثابت قدم، اور منافق اور غیر اخلاص والے کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، میدان چھوڑ جاتے ہیں، مدرسے سے نکل جاتے ہیں، جماعتوں سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی حالات آئیں، حالات میں جمنے والا مخلصین لہ الدین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اسی لیے لاتے ہیں۔ قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے، مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا، قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے مدینے کے اندر، اور ان زلزلوں کا مقصد امتحان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں بہت سارے منافق بسے ہوں گے، جیسے زلزلے آئیں گے یہ سارے منافق مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور وہاں پرماننٹ رہیں گے ایمان والے بندے۔ جب بھی ایسی آزمائشیں، حالات آتے ہیں، تکوینی ہوں یا اور کسی بندوں کی طرف سے ہو، یا ماحول، موسم، یا وبا، یا دشمن، کسی بھی طریقے کے ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹنا، جمے رہنا، اپنی عبادت اور اپنے اعمال جس لائن میں لگے تھے اس لائن میں استقامت کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہر حال میں اگر کوئی لگا ہے تو اس کے پکا ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ حالات میں چلے جانے والے منافقوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ منافق ایک بات دیگر، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، وہ جانتے تھے۔ اب ان کو یہ بھی ایک ہمت مل گئی کہ ہاں اب ان کا پلڑا بھاری پڑ گیا، اب ان کے ساتھ نہیں رہنے میں خیر ہے۔ قریش 10,000 بنو قریظہ پیچھے سے، اب یہ سب حملہ کر دیں گے تو یہ سب تو چلے جائیں گے، ایمان والے، صحابہ، حضور، سب کا ختم ہو جائے گا ٹائم، تو اب ہم ان کے ساتھ کیوں مریں؟ تو ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جب فتح ہوگی تو کہیں گے انا معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ میں تھے بھائی، اسی لیے تو میدان چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اب جدھر پلڑا بھاری پڑتا ادھر بھاگ جاتے منافق۔ تو یہ سارے لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔
حضرات صحابہ گنے چنے جو تھے رکے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمے رہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعدہ ہے اللہ کا کہ مدد آئے گی مگر دعائیں کرو, مدد جلد آئے, اور دعا کا اہتمام کرایا. جب خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا سکھائی جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. بہت چھوٹی دعا اور بہت بہترین دعا. فرمایا اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا. اللہم استر, اے اللہ پردہ ڈال دے, چھپا دے, عوراتنا ہمارے عیبوں پر. اے اللہ ہمارے عیب, ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کمزوریوں اور عیبوں پر پردہ ڈال دے, چھپا دے, اسے ظاہر مت کر. وآمن روعاتنا, اور ہمارے خوف میں ہم کو امن دے دے. جب ڈر کسی کا مسلط ہو جائے نا, کہیں آپ اکیلے ہو, جنگل میں ہو, یا دشمن میں جکڑے جانے کا خطرہ کبھی آپ کو لگے, سفر میں ہو, تو اس دعا کو اہتمام سے پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ مدد کرے گا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. مختصر جملہ ہے, یاد کر سکتے ہیں, بڑی بہتر. صحابہ کرام نے اس دعا کا ورد خندق کے چاروں طرف گھومتے گھومتے ہمیشہ پڑھنا شروع ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد عن قریب آنے والی ہے, اور اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا اور اکیلا ان تمام جماعتوں کو یہاں سے بھگاؤں گا, اور میں اپنے بندے اپنے رسول کی مدد ضرور کروں گا. مگر حضرات صحابہ مدد کے منتظر تھے کہ مدد اللہ کی آئے گی, کس شکل میں آئے گی, کیسے آئے گی. مدد اللہ کی آئی تو دشمنوں کی فوج میں سے آئی, اپنوں میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتے نا تو کہتے ہیں پاسباں مل گئے, حرم کے پاسباں مل گئے بت خانے سے, بت خانے کے اندر سے حرم کی حفاظت کرنے والا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی واقعات کر کے دکھائے. اب اس قریش میں سے ایک اللہ کا بندہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے, اور آ کے وہ کیا بات کرتا ہے اور آگے کیا پلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتا ہے, انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے. میرے بھائیوں, ایک ضروری گزارش آپ سے کرنی تھی, وہ یہ کہ اپنے بچوں کے لیے مدارس کا, دینی تعلیم کا ایک انتظام کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مدارس اسلامیہ کا جو حال ہے آپ جانتے ہیں, بہت تقریباً مدرسے بند ہونے کی طرح اللہ حفاظت فرمائے ایسا لگ رہا ہے. اور ہمارے نوجوان بچیوں کا جو ماحول ہے, ہر دن اخبار میں پڑھنے اور سننے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ غیروں کے ساتھ نکاح, شادیاں, اور مرتد ہو رہی ہیں ہماری بچیاں روزانہ. کالج کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز غیروں کے ساتھ تعلقات, اور ان سے باقاعدہ کورٹ رجسٹر میرج شادیاں ہو رہی ہیں, اور مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کفر میں جا رہی ہیں. ارتداد کا ایک بڑا عجیب ماحول چل پڑا ہے. ایسے موقع پر بے حد ضروری ہے کہ جو ہماری بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں پڑھائیے ان کو, مگر اس سے زیادہ ان کی نگرانی کیجیے, ان کے دین کی حفاظت کیجیے, اس کا کوئی انتظام کیجیے. یہ بچیاں کالج جائیں, اسکول جائیں, ساتھ ساتھ کوئی مدرسہ اپنے علاقے میں, گلی میں, محلے میں کوئی ہے تو وہاں پر بھی 1 گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, کوئی بھی ایک وقت ان کو وہاں ٹچ میں رکھیے. قال اللہ قال الرسول, قرآن اور حدیث, ایمان اور کلمہ ان کے زبان پر, ان کے کانوں میں پڑتا رہے, اور ان کو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں یہ جملہ بار بار سمجھ میں آتا رہے, مذاکرہ ہوتا رہے. اگر یہ نہیں ہوتا رہے گا تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے بچیاں جہنم میں جاتی رہیں گی. اب ہمارے مکتب 2 سال سے بند پڑے ہیں, بڑے بڑے مدرسے بند پڑے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اب سننے میں آ رہا جگہ جگہ پر دارالعلوم دیوبند بھی 2 سال کے عرصے کے بعد تقریباً شروع ہوا ہے, جگہ جگہ مدرسے شروعات کی طرف جا رہے ہیں. مگر اس میں پریشانی اساتذہ کی تنخواہوں کے, بچوں کے رہن سہن کے, کھانے پینے کے جو حالات سنتے, سفیر حضرات آتے ہیں, سن کر
رونا آتا ہے کہ اساتذہ کو لاک ڈاؤن کے زمانے میں تنخواہ نہیں. اب وہ حضرت جو اساتذہ تھے وہ کیا کام کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, گزر بسر. کئی حضرات ایسے ہیں جو کام دھندوں میں لگ گئے, کاروبار میں, تجارتوں میں, دکانوں میں لگ گئے. اگر یہی ماحول رہا, علماء کاموں میں لگ جائیں, پڑھنے پڑھانے کا ماحول چھوٹ جائے, تو بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے جگہ جگہ پر مدارس شروع کرنے کی بے حد ضروری. مکتب جو شروع ہوگا وہ تو ہوگا. میں اس مرتبہ ایک ارادہ لے کر چل رہا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں ان بچوں میں سے سلیکٹڈ کچھ بچوں کو منتخب کر کے چن چھانٹ کر ایک ایسی جماعت بنائیں جن بچوں کو اسکول پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن بنائیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے ریگولر ہمیشہ, چاہے وہ 4 سال پڑھیں, 5 سال پڑھیں, 10 سال پڑھیں, ایک ہی حضرت کے پاس پڑھیں. حضرت بار بار بدلتے گئے, جیسے آج تک ہوتا آیا. اس میں کیا ہوتا ہے, حضرت 1 سال پڑھاتے ہیں, اگلا سال اور ایک حضرت آئے تو کہتے ہیں نہیں میں اب سے میرے اسٹائل سے پڑھاتا ہوں, میرا طریقہ, پھر نورانی قاعدہ. اب وہ حضرت 1 سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد وہ چلے گئے, یا آپ گھر بدل گئے تو پھر اور ایک حضرت ملے, وہ کہتے ہیں میں اب سے پڑھاتا ہوں. تو یہ ہوتے ہوتے بچہ 10 سال پڑھتا ہے مگر وہی الف با میں اسی میں رہتا ہے. نہ اس کا قرآن شروع ہوتا ہے, نہ حفظ کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے میں نے کچھ مخصوص پیرنٹس سے, ذمہ داروں سے بات کر کے, جو جانتا ہوں میں محلے کے خاص, مطلب یہیں مقیم رہنے والے لوگ جو گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے,